यहाँ से करप्शन शुरू हो गई. ٹھیک ہے, اس نے جانا ہے. تو پھر ہم مان لیتے ہیں سر کہ جو تھانہ ہے یا ایس ایچ او ہے یا آئی او ہے یہ پھر کرپشن کی جڑ ہے. یہ سسٹم پورے میں صرف تھانہ اور صرف پولیسنگ کے اوپر بلیم کر دینا اس چیز کی جڑ ہے. آپ کا ایک آئی او ملزمان کو عدالت پیش کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے تو موبائل کا جو پیٹرل ہے وہ بھی ملزم سے لیتا ہے یا اس کے لواحقین سے لیتا ہے کہ فائن یہ پیسے دے دیں, گاڑی پیٹرل سے چلتی ہے, ڈیزل پھونکتی ہے. فیصل صاحب آپ کس گاڑی میں آئے ہیں؟ جو آفیشیل گاڑی ہے. وہ کون سی ہے؟ جو آفیشیل ایک آرمڈ گاڑی دی ہوئی ہے یہاں پہ, فارچونر, لینڈ کروزر. لینڈ کروزر میں آئے ہیں آپ؟ جی. جب ایک عام آدمی دیکھے گا کہ ڈی آئی جی آپریشنز لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں, کتنے گن مین ہیں سر آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ ہوتے ہیں 8 گن مین ہوتے ہیں. 8 گن مین ہوتے ہیں. اور ساتھ میں جو اسکواڈ ہے اس میں کتنی گاڑیاں چلتی ہیں؟ 2 گاڑیاں چلتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو پبلک پرسیپشن ہے وہ خراب ہوتا ہے؟ آپ ایکسیسیبل نہیں رہتے لوگوں تک, لوگوں کی رسائی آپ تک کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جس آفس میں آپ ہوتے ہیں ان دنوں, سارے پولیس آفیسرز پرٹیکولرلی, ان کے آفیسرز ایسے لگتا ہے جیسے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں. ایک عام آدمی جس نے ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہے جب وہ اس آفس میں جائے گا سب سے پہلے تو وہ سہم جائے گا, ڈر جائے گا کہ میں آ کہاں گیا. اس سے فاصلہ بہت بڑھ نہیں گیا؟ جب وہی شخص جو ایک لینڈ کروزر سے اتر کے اپنے شہریوں کے ساتھ مسجد میں زمین پہ بیٹھ کے انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ لینڈ کروزر نہیں یاد رہتی, وہ ایٹیٹیوڈ یاد رہتا ہے. وہ یاد رہتا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن ہمارے ساتھ مسجد میں آ کے بیٹھ کے زمین پہ, کرسی بھی نہیں لگانے دیتے, زمین پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کی. اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس کچھ آپ نے تعریف کرنی ہے ایس ایچ او کی, آپ نے تعریف کرنی ہے ایس پی کی, آپ نے تعریف کرنی ہے ڈی ایس پی کی, پلیز اپنے دل میں رکھ لیں. میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے گلے سننے, شکوے سننے, شکایتیں سننے اور پرابلم سننے کہ کیا آپ کو اس پولیس سے گلے ہیں. یہ ہر ہفتے ایکسرسائز ہو رہی ہے تقریباً کچھ 60 کے قریب, 65 ہفتوں میں. کیوں ہر جمعے کے بعد اگر شہریوں سے ہم ملنے جاتے ہیں پچھلے سال اپریل سے, تو 52 ہفتے تو ایک سال میں ہو گئے. تو 52 جمعے جو ہیں میں نے اپنے شہریوں کے ساتھ پڑھے. اس کے بعد جمعے کے بعد جب ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کے بعد بات کرتے ہیں اور ان کو رستہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کا امپریشن ہے نا کہ آپ مجھ سے مل نہیں سکتے. صاحب معذرت کے ساتھ لینڈ کروزر میں ایک افسر اترا ہے, پیچھے اس کے 2 ڈالے ہیں, ساتھ اس کے 8 گن مین ہیں, تو دبک کے لوگ سوال ہی نہیں کریں گے آپ سے. وہ تو سوال پوچھتے ہوئے ڈریں گے کہ میں فیصل کامران صاحب سے کوئی ایسا سوال نہ کروں کہ متعلقہ تھانے کا جو ایس ایچ او ہے وہ مجھے بلا لے کہ آ جاؤ پائن. دیکھیں آج پھر ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, ان اسٹیریوٹائپ سے باہر نکل کے سوچتے ہیں. یہ تو ہے وہ چیز جو آپ نے سنی ہوئی ہے. اگر آپ نے کھلی کچہری میں کھڑے ہو کے لوگوں کی سخت گفتگو سنی ہو تو آپ یہ بات مجھ سے نہ کہیں. اگر آپ نے مسجد میں بیٹھے ہوئے شہریوں کے ساتھ وہیں زمین پہ بیٹھ کے وہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے شہریوں کی وہ کڑوی باتیں سنی ہوں کہ آپ کی پولیس کے ساتھ ہمیں یہ شکوہ ہے, تو وہ کھلی ڈلی بات ہوتی ہے اس کے اندر. وہ اور برے رویے کی بات اکثر ہائی لائٹ ہوتی ہے. کہیں پہ کسی وہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہوا, تو وہ بندہ جتنے 2 لوگ تعریف کرنے والے ہوں گے, تو جس بندے کے ساتھ ایک ناکے پہ 10 سال پہلے کسی پولیس والے نے بدتمیزی کی ہوگی اس کو وہ یاد ہوگا اور وہ اس کو بتائے گا. اس کی فرسٹریشن ہے نا سر. سر دیکھیے ناروے, سویڈن, جاپان, وہاں کا پولیس چیف اگر سائیکل یا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر سکتا ہے تو لاہور کا ڈی آئی جی آپریشن کروزر میں کیوں گھومتا ہے؟ اس لیے کہ ناروے کے پولیس چیف کے اوپر اس طرح کے بم دھماکے نہیں ہوئے جس طرح یہاں کے آفسرز نے اپنی جانیں دی ہیں. میرا کوئی خاص شوق نہیں ہے کہ میں کوئی آرمرڈ بلٹ پروف لینڈ کروزر میں ہی پھروں. یہ اس پوسٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہے. یہاں پہ ایسے انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں, یہاں افسروں کی جانیں گئی ہیں بلاسٹ میں. یہاں پہ اس صوبے نے بھی فیئر شیئر آف ملیٹنسی دیکھا بھی ہے اور پولیس والوں نے بھی اور شہریوں نے بھی ان چیزوں کو دیکھا ہے. ہمارے چرچز پہ, ہماری پولیس اسٹیشنز پہ, ہمارے اداروں کی ایف آئی اے بلڈنگ کے اوپر, ہمارے آئی ایس آئی کے آفیسز کے اوپر اس جگہ پہ یہ چیزیں ہوئیں. اور کیونکہ پبلک انٹریکشن آپ نے ہر جگہ پہنچنا ہے. جہاں پہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی انسیڈنٹ ہو, ڈی اے جی آپریشن کو بھی ادھر کھڑے ہونا چاہیے, تو ڈی اے جی آپریشن ادھر کھڑا ہوگا, ادھر ضرور جائے گا. اور لیکن اس نوکری کے ساتھ تھوڑے سے رسک بھی آتے ہیں, اس نوکری کے ساتھ چیلنجز بھی تو ہیں نا بہت سارے. یہاں پہ یہ کسی زمانے میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ جو آرمڈ گاڑی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ اس حوالے سے ہے, اور اس میں آج کل کے حالات اور وہ جو ساری چیزیں نا اس میں ایک تھریٹ لیول ہمیشہ رہے گا. ہمارا انٹریکشن ہر طرح کے بندے سے ہے. میرے آفس میں آنے جانے میں کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر پچھلے 1 سال میں ہم صرف اپریل سے اپریل کی بات کریں, ابھی اگلے والے فگرز ہمارے کمپائل ہو رہے ہیں,
11,571 لوگ وہ کمپلیننٹس ہیں جو میں نے ذاتی طور پہ سنے ہیں. اور وہ جو فاصلے کی آپ بات کرتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے, تو یہ بھی آپ نے کھلی کچہری میں دیکھا ہوگا کہ میں بیٹھ کے سنتا نہیں ہوں ان کو. میں کھڑا ہوتا ہوں آن پرپز کھڑا ہوتا ہوں, پوڈیم پہ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پوڈیم پہ اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ آپ محترم لوگ ہیں, آپ عزت سے یہاں بیٹھیں گے, اے سی لگا ہوا ہے, لائٹس آن ہے, وہ پورے اچھا سرچ اینڈ ماحول سویپنگ ہے. سے اسکینر سے ہو کے گزرتے ہیں سر. ظاہر سر اسکینر سے ہو کے تو آپ اگر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں تو وہاں پہ بھی گزرتے ہیں, آپ کسی مجلس میں جائیں تب بھی گزرتے ہیں, آپ کسی جلوس میں جائیں تو بھی گزرتے ہیں. سرچ اینڈ اسکیننگ کوئی بری چیز تو نہیں ہے, بالکل اچھی چیز ہے. میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کا ایک آئی او ملزمان کو عدالت پیش کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے تو موبائل کا جو پیٹرل ہے وہ بھی ملزم سے لیتا ہے یا اس کے لواحقین سے لیتا ہے کہ فائن یہ پیسے دے دیں, گاڑی پیٹرل سے چلتی ہے, ڈیزل پھونکتی ہے. لیکن ڈی آئی جی آپریشن آرمرڈ گاڑی کے اندر, کروزر کے اندر گھومتا ہے, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ نہیں. اب آپ مجھے بتائیں, ان 22 کروڑ عوام میں سے اگر آپ نے کچھ چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں نا, کچھ چیزیں اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, کچھ چیزیں گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, ان کو ہم کیوں پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ دے آر دا سمبلس. آپ اس کو ایز اے سمبل آف اتھارٹی یا کوئی اس کو وہ فلانٹ کرنے والی بات کی طرف نہ آئے. یہ میں یہاں پہ اسٹیٹ کی طرف سے اس شہر کے لوگوں کی امن و امان برقرار رکھنے کی, ان کی زندگی کی, جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری, اور اس کو کمانڈ کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ لگایا گیا. میں آئی ایم اے سول سرونٹ, ٹھیک ہے, اس میں میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, خادم پر آلا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں اسٹیٹ کی طرف سے نمائندہ ہوں, اور میری ذمہ داری ہے کہ ان کو سیکیور کرنا ہے. تو میں اس ایک ڈیزگنیشن کے حوالے سے وہاں پہ اس ساری فورس کو کمانڈ کر رہا ہوں. یہاں پہ کانسٹیبل بھی ہوگا. آئی انڈرسٹینڈ جو آپ نے کہا کہ اس کو ملزم پیش کرنے کے لیے بھی پیٹرول چاہیے ہوتا ہے, تو آپ یہ بھی ریسرچ کر لیں کہ ہمیں کتنے پیسے ملتے ہیں ایک تھانے کو تھانہ چلانے کے لیے. جب آپ مجھے یہ فگرز دے دیں کہ تھانہ کتنے پیسے, تھانے کو فنڈ کتنا ملتا ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے کے لیے, تو پھر ہم بات سر 2024-25 میں بجٹ 187 ارب روپے تھا. 2025-26 میں یہ بجٹ بڑھ کے 199 ارب روپے ہو گیا ہے. لیکن میرے تھانے کے آئی او کو ابھی بھی موبائل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے ملزم سے پیسے لینے پڑتے ہیں, اس کے لواحقین سے پیسے لینے پڑتے ہیں. از اٹ جسٹیفائڈ؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس بجٹ کو, جو آپ نے فگرز پڑھ لی ہے کہ اتنے ارب روپے کا بجٹ ہے, آپ نے اس کے ہیڈز پڑھیں, کتنا اس میں سے کتنا بجٹ جو جا رہا ہے صرف تنخواہوں میں اور پینشنز میں, اس کو علیحدہ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ چیز بتا دیں, ہم تھانے کو تو 1 روپیہ نہیں مل رہا. تھانے کے اندر اسٹیشنری اگر ریکوائرمنٹ ہے 1 کروڑ سم تھنگ کی, تو سرکار کی طرف سے اسٹیشنری کے مد میں اگر 16 لاکھ روپے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیول کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے, بجلی کے بلوں کی جتنی ریکوائرمنٹس ہے, یہ وہ فکس چیزیں ہیں جو الحمدللہ سرکار پوری کر دیتی ہے. بجلی کا بل جتنا آ رہا ہے, تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا, ہو سکتا ہے 3 مہینے بعد وہ پیسے آ جائیں, لیکن وہ پورے ہو جاتے ہیں, پی او ایل پورا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن تھانہ پیسوں سے چلتا ہے, تھانے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ کہہ دینا بڑا ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی سر. نہیں, وہ بالکل پوری نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اس میں خرابی ہے, اس لیے کہ جس طرح اس کے اندر تھوڑی سی اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. تھانے کے اندر دا ٹائم جیسے ہی آپ اس منٹ ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں, بلکہ ایپلیکیشن لکھتے ہیں, وہاں پہ پیسے خرچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر میرے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ فلاں ایس ایچ او صاحب یا کوئی بندہ جو ہمارا سب انسپیکٹر ہے کہ جا کے وہاڑی سے جا کے ملزمان کو پکڑ لاؤ. اس نے کیسے جانا ہے؟ تھانے میں تو آیا آپ کے پاس ایک موبائل, اس موبائل نے رسپونڈ کرنا ہے تھانے میں آنے والی ہر کال کو. اگر کوئی 15 پہ کال چلتی ہے, کسی جگہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے, کچھ اور اپنی بیوی کو مار رہا ہے, دوسری طرف کال چلتی ہے کہ وہاں پہ کوئی مرڈر ہو گیا, تیسری طرف کال چلتی ہے کہ یہاں محلے داروں کی لڑائی ہو رہی ہے, چوتھی طرف کال چلتی ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اسی موبائل نے جانا ہے نا ہر جگہ پہ. اب جس وقت میں اپنے سب انسپیکٹر کو کہوں گا کہ آپ جا کے وہاڑی میں ملزم پڑا ہے, یا فور دیٹ میٹر کسی بھی دور دراز کسی ضلع میں کوئی آپ کا ملزم ہے یا گینگ ہے کوئی جو اس کا ممبر ہے, جائیں اسے پکڑ کے لے آئیں, تو اس نے جانا ہے نا. یہاں سے کرپشن شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اس نے جانا ہے. تو پھر ہم مان لیتے ہیں سر کہ جو تھانہ ہے یا ایس ایچ او ہے یا آئی او ہے, یہ پھر کرپشن کی جڑ ہے. یہ سسٹم پورے میں صرف تھانہ اور صرف پولیسنگ کے اوپر بلیم کر دینا اس چیز کی جڑ ہے. بات یہ ہے کہ میرے پاس تو ہم جب تھانے کو دے کچھ نہیں رہے, ہم تھانے کے اندر تھانے کے جو پیٹی چھوٹے چھوٹے خرچے ہیں,
کبھی اے سی خراب ہو جائے گا. یہ تو ابھی الحمدللہ آئی جی صاحب نے ایک سسٹم بنایا کہ یہ جہاں ہم نے تھانے خوبصورت کیے جن کو آپ وہ کہہ رہے تھے کہ 5 اسٹار ہوٹل ہیں, وہ 5 اسٹار ہوٹل کی بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پولیس آفیسرز کی ادھر موجودگی میں بھی اے سی چلتے رہتے ہیں ان کے 4 بالکل نہیں چلتے. میں اپنے آفس کی حد تک آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ کبھی چیک کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. میرے آنے کے بعد آفس اس کا اے سی آن کیا جاتا ہے. بہرحال وہ جو خوبصورت 5 اسٹار تھانے کا پارٹ ہے, وہ 5 اسٹار تھانے والا پارٹ جو ہے وہ صرف اور صرف پبلک والا پارٹ ہے. جہاں آپ اس 5 اسٹار ہوٹل سے پیچھے جائیں گے تو آپ کو وہ کچی آبادی نظر آئے گی جہاں پولیس والے رہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. یہ 5 اسٹار کو جس کو بہت زیادہ ہمیں شاید وہ طنز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, تو وہ تمام وہ جگہیں 5 اسٹار ہیں, یس ہیں, جس میں پبلک نے آنا ہے. اور جہاں پیچھے میرے سپاہی نے رہنا ہے, جہاں میرے سب انسپیکٹر نے رہنا ہے, وہ ابھی بھی ویسے ہی ہے جس طرح پرانی تھی. ٹھیک ہے, کیا یہ گیا, اس کی نیت یہ تھی اس انیشیٹو کی کہ تھانوں کو خوبصورت کر دیں. تھانہ شوڈ ناٹ بی اے پلیس کہ جہاں ڈسٹریس میں ایک بندہ جائے, پریشانی میں, اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا, اینی تھنگ, وہ جائے وہاں اور جا کے ایک وحشت زدہ ماحول ہو, ٹوٹا ہوا بینچ ہو, بلب نہ چل رہا ہو, فرنیچر عجیب سا ہو, گندگی ہو, پینے کے لیے پانی کا ادھر کوئی نہ گلاس ہو نہ کوئی ڈسپینسر یا ایسی چیز تو دور کی بات, پینے کے لیے پانی نہ ہو. وہاں پہ وہ بیٹھ کے وہ جو اپنی اس سچویشن میں ایک اس ادارے کے پاس آ رہا ہے جس سے اسے مدد چاہیے, تھوڑا کمفرٹنگ انوائرمنٹ تو دیں. اس کا اسپرٹ یہ تھا. اور اس کے پیچھے اس وقت جتنے لمیٹڈ فنڈز تھے گورنمنٹ کے پاس, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوا